ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 69। मेरी आंख खुली। मैं चित लेटा था। यूँ लगता था कि पूरा जिस्म फोड़ा बना हुआ है। मैंने अपने सर पर हाथ फेरा। कनपट्टी के करीब चाहट सी महसूस हुई। यकीनन ये सर के जख्म से बहने वाला खून था। मेरी धुंधलाई हुई निगाहें कुछ देखने के काबिल हुई तो मुझे अपने सर पर किसी छत के बजाय दरख्त नजर आए। ये शायद शाम का वक्त था। दरख्तों से ऊपर आसमां गहरे बादलों में छुपा हुआ था। फिर जोर से बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और बूंदें बरसने लगी। मैं ये सारे मनाज़र बिल्कुल खाली ज़हन के साथ देख रहा था। पर्दा तस्वर खाली था। फिर जैसे धीरे धीरे टीवी स्क्रीन पर कोई मंजर फेड इन होता है, मेरे पर्दा तस्वर पर भी धुंधले मनाज़र की शबी बनने लगी। ये शबी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनी, लेकिन बनती चलेगी। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों और बेतरतीब रंगों ने महूम शक्लें इख्तियार करना शुरू की। हवा की साएं साएं ने आवाज़ों का रूप धारा। ये आवाज़ें वाज़ेह हुई। इनके आहंग और इनके अल्फाज बाकायदा शक्ल इख्तियार करने लगे। पकड़ो, भाग रहा है। ये किसकी आवाज़ थी? मोटे जिस्म और छोटे सर वाला एक शख्स मेरी निगाहों के सामने धीरे धीरे एक वजूद अख्तियार करने लगा। कौन था ये? सेठ सराज। एकदम अपनी वालदा की सूरत धुंध की दबीज चादर को चाक करके मेरी आंखों के सामने आई। नहीं ताबी, मुझे मत जाने देना। इनको कुछ ना बताना मेरे बच्चों का। मुझे लगा मैंने ये आवाज़ बहुत अर्सा पहले कहीं सुनी थी। इस आवाज़ के बाद क्या हुआ था? यकायकी मेरी शरीयानों में तहलका मच गया। पाँव के नाखूनों, सर के बालों तक पूरे जिस्म में चिंगारियां से छूट गई। माँ जी का सर जिप्सियम के गमले से टकराकर टूट गया था। उनकी बेनूर आंखें ट्यूबलाइट की रोशनी में शीशे की तरह चमक रही थी। मैं तड़प कर उठ बैठा। माँ जी, माँ जी, मैंने सीने की पूरी कुव्वत से पुकारा और उठ भागा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। ये बिल्कुल अजनबी जगह थी। चारों तरफ बुलंदों बाला दरख्त थे और उनके दरमियान पूर्व झाड़ियों ने रास्ता मस्तूर कर रखा था। बारिश की बौछारों के सबब ज़मीन पर कीचड़ बनना शुरू हो गया था। मैं पहले तो 40-50 कदम तक सीधा भागा, फिर वहाँ से बाएं मुड़ गया, फिर बाएं से दाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भागने के साथ साथ मैं पुकार रहा था, मेरी माँ को मार दिया तुमने, मेरी माँ की जान ले ली, तुम खूनी कातिल हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो मेरी सुनता और किसी तरह का रद्द अमल जाहिर करता। चारों तरफ दरख्त थे और बारिश की बौछारें थी। मैं हाँफ कर रुक गया और इधर देखने लगा। ये बिल्कुल अजनबी जगह थी। फिर मेरी निगाह अपने लिबास पर पड़ी। लिबास भी अजनबी था। ये एक पजामा कुर्ता था। उसके ऊपर सूती कपड़े की वास्कट सी थी। जूती भी अजनबी सी थी। ये मुझे कहाँ फेंका गया था और क्यों? मुझे हर चीज़ अजनबी लग रही थी। दरख्त, हवा, बारिश और खुद अपना आप भी। मैंने अपना हाथ उठाया। ये सर से बहने वाले खून के सबब दागदार था। मुझे यूं लगा कि गैर माहौल में ये हाथ भी अजनबी सा हो गया है। कोई है यहाँ। मैं कर्ब की इंतहा को छू कर चलाने लगा। मेरी आवाज़ बारिश की सदा से बगलगीर होकर दूर दूर तक गई, मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरे सीने में गम का तूफान था। लगता था मैं खुलकर न रोया तो कलेजा फट जाएगा। मुझे पुरसा चाहिए था। मैं एक दरख्त से लिपट गया, ताड़े मार मार कर रोने लगा। मैं यतीम हो गया, मेरी माँ मर गई, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं रो रहा था और दरख्त के तने से अपना चेहरा रगड़ रहा था। यह दरख्त मेरा करीबी अजीज बन गया, मेरा गमसार, मेरा दोस्त, भाई, सब कुछ। एकदम मुझे आतिफ का ख्याल आया। आतिफ और फराह कोठी से निकल भागे थे। क्या वो बचने में कामयाब हो गए? वो कहाँ थे? किस हाल में? एकदम से बहुत से सवालों ने ज़हन पर यलगार की। मुझे अपना सर घूमता महसूस हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कितनी देर बाद होश में आया हूँ।
چند گھڑیاں، چند دن، چند ہفتے، میری نگاہ کلائی کی گھڑی کی طرف گئی۔ وہاں رسٹ واچ موجود نہیں تھی۔ میں بے دم سا ہو کر اپنے غمسار درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بارش کا پانی پتوں سے چھن چھن کر میرے سر پر پڑنے لگا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ میں کتنی دیر بے ہوش رہا؟ اب کہاں تھا میں؟ ماں کا مرا ہوا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا اور میں ایک بار پھر بے قرار ہو کر اس بھیگے ہوئے جنگل میں بھاگنے لگا، آوازیں دینے لگا، کبھی اپنی ماں کو، کبھی چھوٹے بھائی کو اور فرح کو، کبھی کسی کو مدد کے لیے بلانے لگا۔ میں روتا رہا، بھاگتا رہا، بے دم ہوتا رہا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا، پھر بھاگنا شروع کر دیتا۔ اب اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارد گرد کے مناظر ہیولوں کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، جیسے یہ ساری دنیا ایک ویرانے کی شکل اختیار کر گئی ہو۔ بس کسی وقت مجھے اپنے ارد گرد کسی چھوٹے موٹے جانور، گلہری بلی، نیولے وغیرہ کی موجودگی کا احساس ہوتا، یا گھونسلے میں دبا ہوا کوئی پرندہ مدھم آواز نکالتا اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں سمتوں کا تعین کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے اجالا اندھیرے میں نہ بدلا ہوتا تو شاید میں وقت کا تعین کرنے سے بھی قاصر رہتا۔ نہ جانے میں کب تک اس طرح بھاگتا رہا۔ میرا جوڑ دکھنے لگا، سانس سینے میں سما نہیں رہی تھی، بول بول کر گلا بیٹھ گیا اور آنسو خشک ہو گئے۔ میرے ارد گرد خاموش نباتات اور مسلسل برستی بارش کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بالآخر ایک نشیب میں مجھے ایک چھوٹی سی کھو نظر آئی۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ یہ کچی زمین میں ایک 15-20 فٹ لمبا سوراخ سا تھا۔ بو بھی آ رہی تھی، شاید کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی یہاں مرا تھا۔ بہرحال میں اس کھو میں داخل ہوتے ہی بارش سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے ایک دیوار سے ٹیک لگا لی اور اپنے اندرونی ہیجان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں معروضی انداز میں سوچنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے لباس پر توجہ دی، جیبوں کو ٹٹولا، کرتے کی بغلی جیب میں سے ایک رومال نکلا، کپڑے کی ایک چھوٹی سی ملائم تھیلی نکلی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، اس میں بادام، چھوارے اور مکھانے وغیرہ تھے۔ شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر ایسی تھیلیاں مہمانوں کو تقسیم کی جاتی ہیں۔ پھر میری جیب سے سگریٹ کا ایک چھوٹا پیکٹ اور لائٹر نکلا۔ یہ دونوں اشیاء پتہ نہیں کس نے جیب میں رکھی تھی، ورنہ میں تو سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا۔ میں نے لائٹر جلایا تو وہ جل گیا۔ چھوٹے سے زرد شعلے کی روشنی میں میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کھو کی کچی دیواروں سے کئی جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ ایک کونے میں کسی پرندے کے پر پڑے تھے، ایک طرف خشک ٹہنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے ان ٹہنیوں میں سے کچھ کو اکٹھا کیا اور تھوڑی سی کوشش سے آگ سلگانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگ سے روشنی کے علاوہ حرارت بھی ملی۔ میں قدرے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور میرے جسم پہ بالکل اجنبی لباس کیوں ہے۔ میں ماں جی کو پکارتا ہوا زینوں کی طرف بھاگا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ لوگ میرے پیچھے لپکے تھے۔ ماں جی کو میں نے چند زینے ہی طے کیے تھے کہ عقب سے کسی نے مجھے ریفل کا بٹ رسید کیا تھا۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا سیاہی محل فرش کی طرف گیا تھا۔ اس فرش میں سفید تاریاں تھیں۔ اس کے بعد یاد نہیں رہا، سب کچھ ایک دور افتادہ سیاہ دھند میں چھپ گیا تھا۔ مجھے سیٹھ سراج، شیرے اور بختیار وغیرہ کے صفاق چہرے یاد آئے۔ بختیار تو فرح اور عاطف کے پیچھے تھا، باقی لوگ مجھے زندگی میں موت کا مزہ چکھا رہے تھے۔ دلیل تو یہی کہتی تھی کہ انہیں مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر میں یہاں اس ویرانے میں موجود تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی چال تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب بھی کچھ لوگ میری بے خبری میں میرے ارد گرد موجود ہو، وہ میرے ذریعے کسی اور تک پہنچنا چاہتے ہو، مثلاً فرح اور عاطف تک۔ لیکن ایسا ہوتا تو مجھے لاہور میں ہی کہیں چھوڑا جاتا۔ اس ویرانے میں چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ میں غور کرنے لگا، یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ شیشم کے علاوہ دریک اور تھور وغیرہ کے پودے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ خرور جھاڑیاں تھیں۔ لاہور کے ارد گرد تو چھانگا مانگا میں ہی ایسی جگہ تھی جہاں اس قسم کے مناظر دیکھے جا سکتے تھے، مگر مجھے چھانگا مانگا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میرا دھیان اس ڈیک نالے اور اس رگ کی طرف چلا گیا جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک دل دوز ترین منظر دیکھا تھا، جہاں میرا یار
سینے پر برسٹ کھا کر میری آنکھوں کے سامنے قاتل پانی میں گرا تھا۔ دل میں ناقابل برداشتی سے اٹھی اور سر چکرانے لگا۔ کیا یہ وہی جگہ یا گرد و پیش تھے جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا؟ ذہن نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بارش کچھ ہلکی ہو گئی تھی۔ میں کوہ سے باہر نکلا اور کسی راہ گم کردہ بدحال مسافر کی طرح اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے مگر سینے میں ناقابل بیان دکھ کا الاؤ تو موجود تھا۔ پھر دلدوز انداز میں پکارنے لگا، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ جواب میں جنگل کے محیط سناٹے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پکار کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا، اب تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں بے دم ہو کر پھر کھو میں آ گیا اور بجھتی ہوئی آگ میں کچھ اور خشک ٹہنیاں ڈال کر قریب ہی لیٹ گیا۔ سر کے زخم سے شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے انگلیوں سے چھو کر دیکھا، زخم کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ تو کیا ڈیفنس کی کوٹھی میں پیش آنے والے واقعات کو زیادہ دیر نہیں گزری؟ یہ 1-2 روز پہلے کی بات ہی ہے، مگر ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چہرے پر 6-7 روز کی شیو تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رشید اور گلزار وغیرہ کہتے چڑھنے کے بعد میں نے 2-3 روز تو لالا زار اسکیم کے گھر میں ہی گزارے تھے۔ وہاں میری شیو بڑھتی رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہونے کے بعد مجھے 4-5 دن